بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے الحمدللہ رب العالمین، اور اس میں ہم تخلیقیت انوویشن کو ڈسکس کریں گے، اس آیہ مبارک کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سورۃ الحمد میں جس ورس میں بتا دیا ہے کہ ہمیں کیا کہنا ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریفیں اس خداوند مہربان کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب یہاں پالنے والا چونکہ خداوند مہربان ہے، جس نے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، الحمدللہ۔ تو اب اس الحمدللہ میں اس لیے ہے کہ اس خالق کائنات نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی جس چیز کو تخلیق کیا ہے، جن چیزوں کو خلقت بخشی ہے، وہاں صرف انسانوں کا وجود نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ حیوانات بھی ہے، انسان بھی ہے، جمادات بھی ہے، نباتات بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور پھر اگر ہم اپنے ظاہری طور سے دیکھ لیں تو ہمیں ویجولی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جو ہمارے ویژن ڈائریکٹ چیزوں کو کانٹیکٹ کرتی ہے، اس کے اندر ہمیں نظر آتی ہے آسمان اوپر، آسمان میں ہمیں دن کو وہاں سورج نظر آتی ہے، رات کو ہمیں چاند نظر آتی ہیں، باقی اس کے علاوہ جو سیارے ہیں، ستارے ہیں، جو بھی ہمارے اس ویژن کا حصہ بنتی ہے، جتنے دور تک ہم دیکھ سکتے ہیں، ہمیں نظر آتی ہیں کہ لامحدود تعداد میں ستارے گردش میں ہیں۔ پھر ماؤنٹنز پیدا کیے، اور اب پالنے والا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کی بقا کے لیے وہ تمام عناصر، عوامل اس روئے زمین پر رکھ دیا ہے کہ اگر مجھے کھانے کی حاجت ہو تو وہ تمام چیزیں نباتات کے اندر رکھ دی، ٹریز کے اندر رکھ دی۔ اگر مجھے کوئی خوبصورت چیزوں کے نظارے کرنی ہے تو اس کے لیے بھی خداوند مہربان نے بہت ساری ایسے ٹورزم پلیسز رکھ لی ہیں۔ تو اب دیکھیے دوستوں کہ اب اس میں انوینشن کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو تخلیق کیا ہمارے لیے، ٹھیک ہے، یعنی تمام جہانوں کا وہ پالنے والا ہے۔ اب وہ پالتا کیسا ہے کہ مجھے اگر کھانا کھانے کی ضرورت پیش آ گئی تو میں فوڈ انڈسٹری نے مزید اس میں کیا کیا انوینشنز کیے، اس فوڈ کو، اس پروسیس کو۔ اگر مجھے ایگریکلچر کرنی ہے تو ایگریکلچر انڈسٹری وجود میں آئی۔ اگر مجھے اس فوڈ کو پریزرو کرنا ہے تو پریزرویشن کا ایک عمل سامنے آیا، سائنس نے اس کے اوپر ریسرچ سٹارٹ کر دی، ایک علم حاصل کرنے کی مجھے ضرورت پیش آ گئی، اور وہ علم بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے دماغ میں ایک سوچ میں کنیکٹیوٹی رکھ دیا ہے، اور وہ سوچ کا ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو جہاں ہماری جسمانی پرورش کے لیے خوراک کی ضرورت پیش آئے تو وہ مہیا کر لیا، جہاں میری ذہنی نشوونما کے لیے جس علم کی ضرورت پیش آئی وہ بھی رکھ دیا، اور جہاں اخلاق اعتبار سے مجھے انسان کہلانے کی اور تمیز رکھنے کی جو صلاحیت پیدا کی وہ بھی رکھ دیا، کہ مجھے اپنے فیملی کے اندر اپنے مدر، اپنے سسٹرز، ڈاٹرز اور پورے ہیومینٹی کی کیسے رسپیکٹ کرنی ہے، تو وہ تخلیقیت اس کے اندر کیونکہ وہ خلق کر دیا۔ اب اس تک پہنچنا اس نے انسان کے ڈیوٹیز میں رکھ دیا کہ آپ کوشش جو ہے نا آپ نے کرنی ہے، چیزیں تخلیق تو کر دی ہے، بہت سارے ہڈن چیزیں بھی تھیں اور ان ہڈن بھی۔ تو ان ہڈن تو ظاہری طور سے ہمیں نظر آتا ہے کہ سورج ہے، وہ ہمیں گرمی دیتی ہے، انرجی پرووائڈ کرتی ہے پوری دنیا کو، لیکن اب اس انرجی کے اندر کیا کیا ہے مزید، جیسے اس میں سے سولر انڈسٹری سامنے آ گئی، سولر الیکٹریسٹی، اسی طرح سے ونڈ الیکٹریسٹی، جہاں ہوا رکھ دیا آکسیجن کے لیے، اس ہوا کے اندر کیا کیا چیز تھی، سائنس نے مجھے تخلیق میں بتا دیا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہیں۔ البتہ قرآن پاک میں
بہت سی تفصیل کے ساتھ چیزوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کے جو ورڈز ہے جو ظاہری طور سے سب ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس کی جو روحانی پہلو ہے، سائنسی پہلو ہے، اس میں جو ریسرچ کا تصور ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہاں سے ہم کیا اخذ کر سکتے ہیں کہ آلریڈی مسلم دنیا میں بھی اور نان مسلم دنیا میں بھی بہت ساری چیزیں تخلیق ہوئی، جیسا کہ ہمیں موٹاپے سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ فوڈ کے اندر کیلری ہوتی ہے ریسرچ کے بعد، تو یہ ریسرچ ہم نے چھوڑ دی۔ تو میں اس میں یہ کہہ سکتا ہوں، ہم ایز اے مسلمس، ایز اے ہیومن بینگ ان مسلم سوسائٹی، ہمیں مزید اس کے اوپر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، تحقیق جس سے کہتے ہیں، تحقیق کریں کہ اس خدائے مہربان نے ہمیں زندہ رہنے کے لیے چیزیں تو مہیا کر دی ہے، اس کو پروڈیوس کرنا، اس کی سیم کوالٹی کے اندر، سیم جو اس کی نیوٹریشنل ویلیوز کے ساتھ اور اس کی کوالٹی کے ساتھ، اس کو کیسے ہم نے پروسیس کرنا ہے، اس کو کیسے بیج کو بونا ہے، اس کے لیے کون کون سی فرٹیلائزر کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک ایگریکلچر انڈسٹری تو فارم میں آ گئی۔ مزید اس میں جدیدیت لانے کے لیے، ماڈرن تھاٹس کو مزید اس میں لانے کے لیے، پھر ایگریکلچرل ایکوپمنٹ کو مزید انوینشن کرنے میں ہم نے اس کے اوپر ورکنگ کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں پالنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پھر ہمیں کوشش یہی بھی کرنی چاہیے کہ جہاں جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ زمین جو قابل کاشت زمین ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں اس کو ہمیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے نہیں کرنے چاہیے کہ وہ وہاں پہ مکان بنائیں، اے سی لگا دے، تمام ماڈرن فیسلٹیز رکھ دیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب کھانا کھانے کی باری آ گئی تو ہم سب بھوک سے مر رہے ہوں۔ تو لہٰذا یہاں جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے نظر آتی ہے، چونکہ خدائے مہربان ہمیں پالنے والا ہے، اس نے تو اپنی طرف سے ہر چیز دے دی ہے۔ اب اگر انسان اس قابل کاشت زمین کو ڈسٹریبیوٹ کرے گا اور اس کے اوپر مکانہ تعمیر کرے گا، خوبصورت مکان بنائے گا، ڈیزائن کے ساتھ بنائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے سوچ میں اس نے اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کو یکسر رد کر دیا۔ اگرچہ روزانہ ہم اپنے نماز میں اس سورۃ الحمد کو پڑھتے ہیں، اب اس کے اندر جو تخلیقیت کا جو وجود ہے، پالنے والا خدائے مہربان ہے، اس نے آلریڈی چیزوں کی پروسیس کر دی ہے، اور اس نے ایک جو نیچر کے اندر جو چیزیں پروسیجر رکھ دی ہے وہ تو ہم نے فالو کرنا ہے، تو کیونکہ وہ بھی پیدا اللہ تعالیٰ نے ہی کیا ہے، پری پلان کیا ہے انسان کے لیے۔ لیکن اگر میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتا رہوں، واللہ خیر الرازقین پڑھتا رہوں، لیکن جو قابل کاشت زمین ہے اس کو میں یکسر رد کر دوں، تو اس میں ابھی پلاننگ کا بھی ایک تصور آیا کہ اگر مجھے قابل کاشت زمین کو بچانا ہے تو مجھے 2 سٹوریز 3 سٹوریز گھر کو تعمیر کرنا ہوگا، تاکہ میں کوشش کروں کہ جو انسانوں کی جو پرورش ہے، جس فوڈ سے ہو رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشی ہے، تو اس جگہ کو آباد رکھیں۔ تو میری پریکٹیکل الحمدللہ رب العالمین وہاں پہ اس کا عملی نمونہ پیش ہوگا، رائٹ۔ اگرچہ جیسے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کے پڑھنے میں بھی برکت ہے، تو کہ وہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب میں نے وہ بچا تو لیا، اور اگر میں نے وہاں یہ ورد بھی کیا، اللہ کا نام لے لیتا، اس میں مزید برکت آئے گی، اس میں جو میں کھاؤں گا تو مجھے بیماری لگے گی نہیں۔ تو پھر چونکہ میں نے اس کی تمام اخلاقی، عقلی اور علمی طور سے بھی میں نے اس کی تمام تر چیزوں کو سامنے رکھا، اور اس طرح سے وہ چیز ہمارے لیے باعث بلیسنگس، سورس آف بلیسنگس اور سورس آف لائف جو ہے نا وہاں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جیسا کہ میں نے اپنے پریویس کسی اور ویڈیو میں یہ ضرور کہا تھا کہ آگے جا کے کنسٹرکشن انڈسٹری کو بہت سارے گھروں کو ڈسٹروائے کرنا پڑے گا، تاکہ ہمیں بھائی کھانے کے لیے ہمیں جگہ چاہیے جس پہ ہم کچھ چیزوں کو، کراپس کو ہم جو نا وہ کر لیں، سیڈنگ کر لیں، تاکہ اس سے مزید جو نا فوڈ پروڈیوس ہو جائیں، ویجیٹیبلز پروڈیوس ہو جائیں، تاکہ ہم کھا سکیں۔ تو لہٰذا دوستو، تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ایگریکلچر انڈسٹری کو ہم نے کیسے ڈیولپ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پالنے کا جو
چیزیں ہیں وہ کھانے کے ذریعے ہی رکھا ہے. تو اگر کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہوں گی تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بیسک نیڈ ہے. اور آلریڈی ہم چیلنجز سے گزر رہے ہیں. ہمیں آٹا ملنے کا بہت پرابلم ہے، باقی اجناس نہیں مل رہے ہیں. اگر مل رہا ہے تو کتنی ایکسپینسو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا جو گیپ ہے، ٹھیک ہے، اس میں معاشی تصور بھی اسی کے اندر ہی آتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنی ایگریکلچر، ایک انوینشن یہ آگے کہ ایگریکلچر انڈسٹری کو پریزرو کرنا، ایگریکلچر کی جو لینڈ ہے اس کو پریزرو کرنا ایز اے مسلمس، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے اوپر ورکنگ کریں. ہم اس کو بہت زیادہ اہمیت دے دیں اور اس کو پریکٹیکلی، اس الحمدللہ رب العالمین کو ہم پریکٹیکلی، یعنی ہم اس چیز کو سپورٹ کریں، کیونکہ اللہ آلریڈی اس چیز کو کر رہا ہے، لیکن ہمیں بھی اس کی اہمیت کو، اس کی امپورٹنس کو، ٹھیک ہے، اس کے شکر کو بجا لانے میں عملی طور سے اس میں ہماری کنٹریبیوشن ہونی چاہیے. ورنہ الحمدللہ ہم اس کو ڈیلی پڑھتے تو ہیں لیکن اس کو ڈیلی سمجھتے نہیں ہیں. اس کو ہم ڈیلی اپنے عملی لائف میں، اپنے زبان کے علاوہ، ورد کے علاوہ بھی اگر ہم اس کو اپنے عقل کے اندر، اپنے بساط کے اندر، اپنی سمجھ کے اندر، بوجھ کے اندر اس کو اگر ہم وہ کریں، تو اس لیے میں سب سے ریکویسٹ یہی کروں گا ایز اے مسلمس آپ لوگوں کو کہ آپ جہاں جہاں بھی آپ کو زراعت کی زمین نظر آئے، جہاں جہاں پہ آپ کی ایگریکلچر سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ضرور وی شوڈ ویلیو دیم، وی شوڈ سلوٹ دیم. اور ہم بھی اپنے گھروں کے اندر کوشش کریں کہ آپ کچھ نہ کچھ فصل اگائیں، کچھ نہ کچھ کراپ کو آپ پروڈیوس کریں، تاکہ آنے والے دنوں میں ہمیں اور ہمارے بچوں کو اور ہمیں خود جو فوڈ ہے نا، وہ جو خوراک ہے وہ مل سکے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے پالنے کے لیے جسمانی طور سے ہمیں اس کی ضرورت ہے. جب یہ رہے گی تو باقی بھی کام چلتا رہے گا، ادروائز نتھنگ ول ورک گائز. سو گاڈ بلیس یو آل. مجھے امید ہے کہ آپ اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں گے، چونکہ ہم یہاں پہ انسانی بنیادی تخلیق اور انسان کے مفاد کے لیے ڈسکشنز کرتے ہیں اور بڑے سمپل انداز میں کرتے ہیں. قرآن شریف کے ورسز کے اندر رہتے ہوئے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بڑے سمپل فارم میں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے. گاڈ بلیس یو آل. اللہ حافظ.